ادھر سیدہ آمنہ سلمہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شکم میں تشریف لائے، میرے پیٹ میں تشریف لائے، شکم میں تشریف لائے۔ ادھر رب العالمین نے میرے پسینے میں خوشبو پیدا فرما دی، میرے کپڑوں سے بھی خوشبو آتی ہے، بدن سے بھی خوشبو آتی ہے، لباس سے بھی خوشبو آتی ہے، کمرے سے بھی خوشبو آتی ہے، صحن سے بھی خوشبو آتی ہے، ویڑے سے بھی خوشبو آتی ہے، مکہ کی گلیوں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اللہ نے پورے مکہ مکرمہ کو معطر فرما دیا۔ ادھر سردار مکہ حضرت عبد المطلب امام الانبیاء کے دادا محترم سے مکہ کے لوگ سوال کرتے ہیں، عبد المطلب تیرے گھر سے نرالی خوشبو کہاں سے آیا کرتی ہے؟ عام خوشبو نہیں، بڑا خاص قسم کا عطر ہے، شان والا عطر ہے، عظمتوں والا عطر ہے، بڑا قیمتی عطر ہے۔ کون لا کے دیتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ گلیوں سے بھی خوشبو آتی ہے، محلے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضرت عبد المطلب خود پریشان ہے۔ ایک دن تشریف لائے، سیدہ آمنہ بیوہ بہو حضرت عبداللہ کی بیوہ سے سوال کر دیا، بلایا، بیٹی آمنہ میرے سامنے تشریف لے آؤ۔ حاضر خدمت ہو گئی۔ آپ نے عرض کر دیا، بیٹی آمنہ اور بیوہ بہو عبداللہ کی بیوہ، ناراض نہ ہونا، مکے کے لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ یہ فرماؤ یہ خوشبو کون لا کے دیتا ہے؟ کون سے ملک سے آتی ہے؟ کون سے شہر سے آتی ہے؟ کون تمہیں لا کے دیتا ہے؟ یمن کا عطر معلوم نہیں ہوتا، مصر کا عطر معلوم نہیں ہوتا، شام کا عطر معلوم نہیں ہوتا، عراق کا عطر معلوم نہیں ہوتا، عربستان کا عطر کوئی نہیں۔ میں نے کئی ملکوں کا ساتھ، میں تجارت کے لیے ملک شام میں گیا، مصر میں گیا، عراق میں گیا، میں نے بڑے بڑے ملکوں کا سفر کیا، عربستان کا سفر کیا۔ رب کائنات کی قسم ہے آج تک میں نے بڑی سی بڑی دکان میں اتنی اعلیٰ قسم کا عطر نہیں پایا۔ حضور کی دادی محترمہ نے یہ بات سنی، وہ بھی آئی۔ عبد المطلب کیا پوچھ رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ ساس ہو، پہلے آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ فرمایا، میں نے تو کئی دفعہ بلایا سیدہ آمنہ بیوہ بہو، پوچھوں گی خوشبو تجھے کس نے لا کے دی؟ بیوگی کے عالم میں عورتیں عطر استعمال نہیں کرتی، تو نے عطر کیوں استعمال کیا؟ لیکن جب سیدہ آمنہ میرے سامنے تشریف لاتی ہیں، یوں مجھے دیکھتی ہیں، اس کا رعب مجھ پہ طاری ہو جاتا ہے، مجھے پسینے آ جاتے ہیں، میری زبان کو تالا لگ جاتا ہے، میں سیدہ آمنہ سے سوال نہیں کر سکتی، میں اشارہ کر دیتی ہوں، بیٹی آمنہ واپس تشریف لے جاؤ۔ عام مرد ہو، جڑے ہو، جوان ہو، آپ سوال کرو، حوصلہ کرو۔ سیدہ آمنہ سوال پہ رو رہی ہے۔ شرم و حیا کا زمانہ آج کل کا زمانہ تو نہیں، حیا والا زمانہ۔ عرض کر دیا عبد المطلب، اگر راز کھل گیا، بات کھل گئی، خوشبو کی بات بعد میں کریں گے۔ عبد المطلب بڑی شان والی بات ہے، بڑی عظمتوں والی بات ہے، بڑی مقدروں والی بات ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، عبد المطلب یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، عبد المطلب جب میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی ہوں، بادل مجھ پہ سایہ کیا کرتا ہے، اور عبد المطلب جب بھی میں کنویں کے قریب جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے، مجھے رسا سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے ہی میرا قدم کنویں کے منڈیر پہ پڑتا ہے مجھے پانی بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود ڈول بھر کے میری خدمت میں آ جاتا ہے، پانی میں ابھار آ جاتا ہے، کنویں میں ابال آ جاتا ہے، کنواں اتنا ابلتا ہے میرے قدموں کو چھو لیتا ہے، پانی خود بخود چلا آتا ہے۔ اور عبد المطلب اگر میرے قدموں کے نیچے کوئی پتھر آ جائے وہ بالکل نرم ہو جاتا ہے، اگر میرے قدموں کے نیچے کانٹا آ جائے وہ پھول بن جاتا ہے۔ اور عبد المطلب بڑی شان والی بات ہے، بڑوں والی بات ہے، بڑی مقدروں والی بات ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے بلند و بالا درخت موجود ہیں، جب بھی میں ان کے پاس و قریب سے گزرا کرتی ہوں یہ درخت جھک کے مجھے سلام کیا کرتے ہیں۔
عبد المطلب بڑی شان والی بات ہے، بڑی عظمتوں والی بات ہے، بڑی انہونی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے بلند و بالا عظیم پہاڑ موجود ہے، بڑے بڑے پہاڑ موجود ہے۔ جب بھی میں ان ضروری کام کے لیے نکلا کرتی ہوں، ان کے پاس و قریب سے گزرا کرتی ہوں، ان پتھروں سے، ان پہاڑوں سے یہ آواز آتی ہے، او آخر الزمان نبی امام الانبیاء کی والدہ محترمہ، ہماری طرف سے آپ کو سلام۔ عبد المطلب میں جب رات کو سویا کرتی ہوں، پاکیزہ مائیاں میرے خان میں آیا کرتی ہے، سیدہ مریم آیا کرتی ہے، سیدہ آیا کرتی ہے، بڑی بڑی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آیا کرتی ہے، بڑی بڑی نیک مائیاں آیا کرتی ہے، سیدہ مریم آتی ہے، سیدہ آسیہ آتی ہے، جنت کی خاتون آیا کرتی ہے، جنت کی حوریں آیا کرتی ہے، مجھے آ کے سلام پیش کیا کرتی ہیں۔ بیٹی خوشبو کہاں سے استعمال کرتی ہو؟ دادی محترمہ بھی شان بیان کر رہی ہے۔ عبد المطلب آپ سے ان سے پوچھ رہے خوشبو لگاتی ہے، استعمال کرتی ہے، یہ بھی تو پوچھو اس نے عطر پیا کہاں سے ہے؟ سیدہ آمنہ جہاں تھوکتی ہے، لعاب ڈالتی ہے، وہاں سے بھی راز کھل گیا، بات کھل گئی۔ سیدہ آمنہ صبح عرض کر رہی ہیں عبد المطلب آج کے بعد مکے والوں کو جواب دے دینا، آپ سردار مکہ ہو، سب پہ یہ راز کھول دینا، انہیں بتا دینا میں کبھی بازار نہیں گئی، میں کبھی مصر نہیں گئی، شام نہیں گئی، میں کبھی مدینہ کے بازار نہیں گئی، مکہ مکرمہ کے بازار نہیں گئی، میں نے عربستان کے بازاروں کا سفر نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں اعلیٰ قسم کا عطر کیسا ہوتا ہے، ناقص قسم کا عطر کیسا ہوتا ہے، میں نے کبھی خوشبو خریدی نہیں، استعمال کی نہیں، مجھے کسی نے لا کے نہیں دی، میں نے آنکھوں سے عطر خوشبو دیکھی نہیں، بیٹی خوشبو کہاں سے آئی؟ عرض کر دیا عبد المطلب آج کے بعد مجھ سے سوال نہ کرنا، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہیں لایا، میں نہیں لائی، کسی بازار سے نہیں آئی، کسی ملک سے نہیں آئی، شکم پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ اللہ پاک نے پورے مکہ مکرمہ کو معطر فرمایا۔ اگر میری اور آپ کی زندگی حضور کے فرمان کے مطابق زندگی ہو، کیا ہماری زندگیوں سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو نہ آئے؟ شہداء اسلام کی قبروں سے گئے گزرے دور میں آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک جلوس نکالنے والے کی قبر سے جنت کی خوشبو نہیں آئی، تماشا بنانے والوں کی قبر سے کبھی جنت کی خوشبو نہیں آئی۔ قطب عالم مولانا احمد اللاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو نازل فرمائی۔ یہ وہ اللہ والا ہے، قاری نیسا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا پیر و مرشد ہے۔ جب سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑا تو اللہ نے شک کے بیٹے کو قاری قرآن بنا کے ساری دنیا کے سامنے لا کے شیخ التفسیر مولانا احمد اللاہوری رحمت اللہ علیہ بنا کے اللہ نے قرآن کی خدمت کا کام نہیں دیا۔ حضرت کی قبر سے اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو نازل فرمائی۔ غازی شہید رحمت اللہ علیہ جامع افسا کے طلباء طالبات کی قبروں سے آج بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، آج بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پھر کیا وجہ تھی؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن سے پیار کیا، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج ہمارے ہاں تو سالگرہ منائی جاتی ہے۔ سالگرہ منانا کس کا طریقہ ہے؟ انگریز کا۔ آپ بھی کہہ دو انگریز کا طریقہ ہے نا، کہ کسی بھی مکتب فکر میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی اسلام نہیں کہے گا یہ غیر مسلم سالگرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو چادر والی سرکار پہ یہ دیکھو نا 12,000 پاؤنڈ کا کیک کاٹا جاتا ہے۔ مجھے ان سے اختلاف نہیں، اللہ کرے 13,000 کا کاٹیں، 14,000 کا کاٹیں، اللہ کرے تمہارا بھی کٹے۔ اتنے بڑے بڑے کیک ملتے ہیں، لائن لگنی پڑتی ہے۔
عقیدہ یہ ہوتا ہے جن کے ہاں بچے نہیں ان کے بچے ہو جائیں گے،